خوش آمدید کہتے ہیں. میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی 10 مئی کے واقعات کے بعد ایک ذکر کیا تھا کہ میرا ایک دوست ہے، مذہبی آدمی ہے، تو اس نے مجھے قرآن پاک کی سورہ نصر 110ویں نمبر پہ سورت ہے، اس سورت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کے جتنی لیڈرشپ ہے، فوج ہے، سول ہے، ملٹری ہے، سب کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ سبق ہے، ہم نے جو غلطیاں کی تھیں اس کے آگے کیسے نکلنا ہے. سورہ نصر کی پہلی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے تمہیں فتح نصیب ہوگی، اذا جاء نصر اللہ والفتح. لیکن اس کی جو آخری آیت ہے جس کے اوپر اس نے بہت زور دے کے کہا کہ ہمیں اس سے سیکھنا ہے اور آئندہ کے لیے آگے کیسے بڑھنا ہے، مل جڑ کر، جو میں نے پورے پروگرام میں آج ساروں سے سوال کیے ہیں. آخری آیت ہے اس کی فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح کر، حمد کر، تعریف کر اور توبہ کر. واستغفر انہ کان توابا، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. کہ اس کی مدد سے تمہیں فتح تو نصیب ہو گئی ہے لیکن اب ماضی کی غلطیوں سے توبہ کر لے، اللہ توبہ قبول کرتا ہے. تو یہ اب ہم 25 کروڑ لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورت کے اندر حکم دیا ہوا ہے صرف آنکھیں کھول کے ہمیں اس کو پڑھنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ شعور عطا کرے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ دونوں سے درخواست کرتا ہوں، پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں. کوئی بھی موقع ہوتا ہے سیکھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، ہمیں سیکھ لینا چاہیے. جی 100% اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی میں آج ہمارے اس پروگرام کی اسپرٹ آپ دیکھ لیں، آج صبح آپ ذکر کر رہے تھے سینٹ کی اسپرٹ دیکھ لیں. اس اسپرٹ کو سیبوٹاج کرنے میں کچھ بھی نہیں لگے گا. ایک پروگرام لگے گا، ایک تقریر لگے گی، یہ تو یہ شروع ہو جائے گی. لیکن یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے، ہیلنگ کے لیے اپرچونٹی ہے، ملک کے اندر ایک سازگار اور متانت کی فضا پیدا کرنے کی اپرچونٹی ہے، بھائی چارے کی اپرچونٹی. اور ہم تو بڑے پرانے دوست، تو وہ ایک جعلی ایڈورسٹی جو ہم نے ایک دوسرے کے اوپر امپوز کی ہوئی ہے یا اپنے اوپر امپوز کی ہوئی ہے. آپ نے جو بات کہی ہے وہ 100% ٹھیک ہے. ہمارے لیے ایک راستہ کھلا ہے بین الاقوامی سطح پہ بھی. میں جو بار بار بات کر رہا ہوں نا کہ اللہ نے اب اعتماد آ گیا ہے، اب اس اعتماد کو لے کر آگے بڑھیں متانت کے ساتھ. دروازے راستے اللہ کے راستے میں وہاں انٹرنیشنلی بھی کھولیں اور اپنے مسائل کو حل کریں اور اپنی ترقی کے راستے ڈھونڈیں. اور اندرون ملک میں بھی جو ہماری بہت زیادہ فریکچرز، تفرقوں کو ختم کریں. جی بالکل آئی کمپلیٹلی. دیکھیے جی، اس میں یہ آج ایک دفعہ پھر اللہ کی خاص کرم نوازی. ادروائز ٹاک شوز میں، چیٹ شوز میں جاتے تھے تو ایک عجیب ماحول ہوتا تھا. یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس میں ہمیں ایک بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا ہے. پورے پاکستان کا مستقبل، اس خطے کا مستقبل، دنیا کے امن کا مستقبل سٹیک پہ تھا، جس میں اللہ نے بڑی عزت رکھی ہے. اس کے لیے نمبر 1، اگر آج ہم مودی سے بات کرنے کے لیے، کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم پہلے اپنے گھر کے اندر بھی سب کو اگر گلے لگا لیں. forgive and forget, I am repeating it again and again. آل پارٹیز کانفرنس بلائے، اختر مینگل صاحب کو بھی بلائیں، خان صاحب، عمران خان صاحب کو بھی بلائیں، سب کو انگیج کریں، بات کریں. ان کی ابھی جو ٹویٹ، جو ان کی جیل کے اندر جو وکیلوں کے تھرو میسیج آیا ہے، وہ کیا ہے کہ پاکستان کمز فرسٹ. اور وہ بارہا ایون اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ بھی کہا تھا کہ یہ مودی جو ہے، یہ RSS منترا جو ہے، یہ بار بار ٹوپی ڈرامہ کریں گے اور اس کے لیے ایک لائے عمل گلوبل لیول پہ ہونا چاہیے. اور وہ الحمدللہ اللہ نے اس کو ایکسپوز کر دیا. میں پہلے پاکستانی ہوں. آج اگر میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں اللہ کے بعد عمران خان اور کوارٹ کے عوام کی وجہ سے بیٹھا ہوں، لیکن میرا ملک، میرا ایمان ہے اور عزت ہے. تو جب پاکستان پرائورٹی ہے، اور یہی عمران خان کہتا ہے کہ میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے، آج ہم سب نے ملنا ہے، بیٹھنا ہے. خان یا ہم کوئی کسی قسم کی انڈیو فیورز نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ سب اکائیوں کو، سب سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں. اس وقت میرا جوان بارڈر پہ، چاہے وہ فاٹا مرج ڈسٹرکٹ میں، کہیں بھی اکراس پاکستان، چاہے وہ بلوچستان میں، کیا جنرل جنجوا نے BLA جو بلوچستان لبریشن آرمی، ان کے ساتھ بات نہیں کی؟ وہ جوان جنہوں نے اسلحہ اٹھایا تھا، انہوں نے اسلحہ بھی گرایا اور مین سٹریم میں آئے. بھئی آپ انیشیٹ کریں، لوگوں کو انگیج کریں، لوگوں کو دل جیتنا سیکھیں. اس وقت کی ضرورت ہے. عمران خان کے ساتھ آپ کے لاکھ اختلافات ہوں، وہ ملک کے لوگوں کے دلوں میں دھڑکتا ہے. اختلافات ہم سے کسی سے بھی ہو سکتے ہیں، عدالتوں میں ہمیں لے کے جائیں، ہم وہاں پہ اس کا مقابلہ کریں گے. لیکن جب پاکستان کی بات آئے، پاکستان کی یونٹی کی بات آئے، خدا کا واسطہ ہے اس میں ذاتی پسند ناپسند نہ ہو. اس میں پاکستان اور پاکستان کے لیے وہ یقین، اعتماد اور اخلاص ہو جس سے پھر اللہ کی مدد آئے.
ڈاکٹر صاحب جو عمران کی پالیٹکس ہے وہ نون لیگ کی نہیں ہو سکتی, نون لیگ کی عمران کی نہیں ہو سکتی. آپ دونوں بڑی پارٹیز ہیں, آپ کی اپنی اپنی پالیٹکس رہے گی, ایک دوسرے سے اختلاف بھی رہے گا, لیکن اختلاف جو ہے وہ اسی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے, پہچان اسی پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. حکومتیں, جماعتیں, عزتیں, یہ کورٹ, یہ ٹائیاں, یہ سارا کچھ اسی ملک کی بدولت ہے. تو ہمیں اس کے اندر رہتے ہوئے آئندہ کے لیے رستہ کھولنا ہے. جی بالکل 100% جی. اور کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ فار ایگزامپل ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, راستہ کھلتا ہے جی, میں نے انٹرنیشنلی بھی جو بات کیا میں لوکل اس کو لے آتا ہوں. مان لیں کہ خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان کی ریزولوشن عدالتوں کے ذریعے ہونی, مان لیں تھوڑی دیر کے لیے, لیکن اگر اس کو کنٹینجنسی بنا کے ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے تو لڑائی بڑھتی چلی جائے گی. لیکن اگر ہم راستے کھولنا شروع کر دیں, جتنی بھی ہمیں اسٹریٹجک سپیس ملتی ہے, مثلا اگر ہم پارلیمان کے اندر وزیر اعظم صاحب نے دعوت دی کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, پی ٹی آئی کا نام لے کے دعوت دی کہ اور آپ میرے پاس نہیں آنا چاہتے تو اسپیکر صاحب کے کمرے میں ہم چلے جاتے ہیں, آپ آئیں میرے ساتھ بات کریں, ہم سب سے بات کریں. اب ہوتا یہ ہے کہ بات, اور جو آج اسپرٹ ہے بڑی اچھی ہے, اور جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی اسپیشل فیورز نہیں مانگ رہے, عدالت کے معاملات عدالت میں چلتے رہیں گے, لیکن آپس کے معاملات تو طے کریں. تو ان معاملات میں بہت سی شدت, بہت سی حدت, بہت سی پولرائزیشن, اللہ پولیٹیکل لیڈرز کو وہ ہمت اور وہ بصیرت عطا فرمائے. ایک شہریار جو آپ نے ساری چیز میں جو پولیٹیکل یونٹی اور انٹرنل ہارمنی کا ذکر کیا ہے, میں اس تمام عرصے میں تمام سٹیک ہولڈرز کو ذاتی طور پر بھی ہاتھ جوڑ کے استضاء کرتا رہا ہوں, آن ایئر بھی اور اپنے سوشل میڈیا سے بھی کرتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی دی ہے, اور یہ ایگزٹ جو ہے نا ہمیں لینا چاہیے. ان تمام لوگوں کو جو اپنی ایگوز کو سامنے رکھ کے ہم اٹک گئے ہوئے ہیں, تو ہمیں ایگزٹ لینا چاہیے. آپ کو بھی لینا چاہیے, آپ کے ساتھیوں کو بھی لینا چاہیے, اور جو وہ تمام سٹیک ہولڈرز اور ہیں جو بڑے تگڑے ہیں ان کو بھی ایگزٹ لے لینا چاہیے. یہ موقع ہے جس نے پاکستان کو جوڑا ہے. 10 مئی نے اکٹھے ہو کے پاکستان نے, دعاؤں نے, قوم کی طاقت نے, نعروں نے, اس جوان کے پیچھے آپ کا بھی نعرہ تھا, میرا بھی تھا, ڈاکٹر مصدق کا بھی نعرہ تھا. وہاں کوئی پی ٹی آئی, کوئی پی ایم ایل این نہیں تھی, وہاں سارے پاکستانی تھے کہ اچھا پاکستان کی خاطر آؤ دیکھتے ہیں کون آگے آتا. تو وہ ایگزٹ اب سب کو لے لینا چاہیے. دس از دا رائٹ ٹائم. دیکھیں جی, اس میں تو دوسری کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. جب بھی پاکستان ہاکی کھیلتی ہے, گول کوئی بھی کرے تو پوری قوم اس کو سیلیبریٹ کرتی ہے. بدقسمتی سے ہم نے ایک دوسرے کو اون اور ویلیو نہیں کیا. یہ رب کی, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کرم نوازی ہے کہ اس قوم میں کوئی ایسی چیز ہے, کیونکہ ایک کلمے سے اور 27 رمضان سے نسبت ہے, اور اللہ کی بڑی کرم نوازی, اللہ نے جو عزت رکھی ہے, اللہ اس کو قائم دائم رکھے, اللہ میری دھرتی ماں کو قائم دائم رکھے. آمین. یہ معجزہ ہے. ہم تو چلے جائیں گے, اللہ پاک اس پاکستان کو ہمیشہ ہماری سلامت آنے والی رکھے, نسلوں کو توانا رکھے اور مضبوط رکھے. آمین آمین. یہ امید ہے. دیکھیں فلسطین میں, غزہ میں لوگ اللہ کے بعد مدد کس سے مانگتے ہیں؟ لغاف کعبہ پکڑ کے اللہ سے مدد کے بعد کس, ان کی نظریں گھومتی ہیں امت کی تو پاکستان پہ رکتی ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, ڈفرینسز ہونی چاہیے, لیکن جب ایمان کی اور پاکستان کی حق اور سچ کی بات ہے تو وہاں پہ جڑنا چاہیے. پاکستان اس وقت ایک اللہ کے فضل سے 10 مئی کے بعد ایک وہ پاکستان بن گیا ہے کہ جو میرے بچوں اور جوانوں کے اگر تھوڑے بہت سر جھکے ہوئے تھے, سر اٹھ گئے. الحمدللہ قوم ایک نئی ایک سپرٹ کے ساتھ, ایک نئی اپروچ کے ساتھ جینا شروع کر گئی ہے. ابھی ہم نے صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ابھی دلی دورست, منزل بہت دور ہے. ہم نے ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, ٹیکنالوجی میں, آئی ٹی میں, ہر سیکٹر میں کمپیٹ کرنا ہے. ہم نے اپنی قوم کی نئی نسل کو یہ کنوے کرنا ہے کہ if you want to compete at all levels, always remember economically dependent cannot be politically independent. ہم نے ایک غیرت مند قوم کی طرح اس ملک کو ان قرضوں سے نکالنا ہے. ہم نے باوقار قوم بننا ہے تاکہ دنیا میں ویلیو کرے. اگر آپ دیکھیں معاشی طور پہ آپ سختی میں ہو, آپ کے اپنے منہ پھیر لیتے ہیں. صرف میں یہ کہنا چاہوں کہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. ابھی آپ خود دیکھ رہے ہیں باڈی لینگویجز, عطا طارق کے ساتھ میرے لاکھ ڈفرینسز ہوں, لیکن میں نے ان کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کے چہروں کو, پارلیمنٹ کے اندر میں جاتا رہا ہوں, میں نے لوگوں کے چہروں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. اور میں ندیم ملک بھائی,
ابھی میری جب آپ کو میں دیکھتا تھا، کیونکہ میں جب منسٹر تھا میں عید LOC پہ مناتا تھا اپنے فوجی جوانوں کے ساتھ. میں آج بھی یہ میرا ایمان اور یقین ہے، اور آپ پتہ کروا لیں فرام ریلائبل سورسز کتنے خیبر پختونخوا کے جوان، کتنے لوگ بزرگ آف آل ایج گروپ وہ مینٹلی تیار کیا وہ موو بھی کر گئے تھے یہ کیونکہ پاکستان کی جب بات آتی ہے اور جب ویزاوی ہندوستان کی بات آتی ہے، ایک ایسی ایک قدرتی آپ میں ایک ایسی ایک ایمانی طاقت آتی ہے جس کو آپ ایکسپریس ہی نہیں کر سکتے. اور رہی بات، یہ جنگ صرف فوج کی نہیں ہے جی، یہ پاکستان کی ہر ماں اور ہر بزرگ اور ہر گھر کے اور ہر بچے اور بچی کی 25 کروڑ وی آر ون. اور شہادت کیا ہے؟ شہادت ہر مسلمان، ہر ایمان رکھنے والی کی زندگی کا مقصد ہے. وہ 2 لوگ جو سگنیچرز کرتے ہوئے جو آپ کو نظر آئیں گے نا، ان کو خاص سلام کریے. میں اس کی وضاحت نہیں کر سکوں گا، لیکن 2 لوگ آپ کو ہماری ایئر فورس کی وردی میں سائن کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کو خاص سلام کریے. ڈاکٹر مصدق صاحب، یہاں پر انہوں نے لوگوں کے جذبے کی بات کی. یہاں یہ جو نور خان بیس پہ میزائل اٹیک ہوا تو لوگ ڈر کے دھماکے سے بھاگے نہیں ہیں، وہاں نعرہ تکبیر کر کے تو وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ بارڈر پاس ہی ہے تو ہم نے جا کے فتح کر لینا ہے. لاہور کی والٹن والی سائڈ پہ 2 ان کے وہ ڈرون آئے ہیں گرے، ہم تو کوریج کرنی تھی، مجبوری جانا ہے وہاں پہ، بھاگو پہنچو جلدی کیمرہ لے کے دیکھو کیا ہوا. تو وہ لوگ وہاں کو 300-400 بندہ کھڑا ہوا تھا کہ وہ پکڑ کے اس کو جیسے کو پتانگے اور جائیں گے بارڈر کی طرف اور دوسری طرف جائیں گے ان کی بو کاٹا کریں گے. تو یہ رویہ تو تھا، لیکن ہمیں انٹرنلی ابھی بہت سی چیلنجز ہیں. ان کی فورسز زیادہ دور نہیں ہے بارڈر سے. آپ نے سیز فائر ایگری کی ہے. جو آپ کی واٹر ٹریٹی ہے وہ بنگا کا ورلڈ بینک پریزیڈنٹ کا اسٹیٹمنٹ تو آ گیا، لیکن وہ آپ کو اسٹل دیٹ ایشو نیڈس ٹو بی ریزالوڈ. تو چیلنجز ہیں جس کے لیے ابھی آپ کو کام کرنا ہے، اسٹریٹجائز کرنا ہے. کیا اس کے لیے ذہن میں ایک متبلیغ ہے؟ دیکھیے ہمارے 3 مجھے لگتا ہے کہ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں. ایک تو پورا ہو گیا شارٹسٹ ٹرم میں کہ اللہ نے نصرت یا کامیابی بھی دی، اور اس کے علاوہ اس کے بعد سیز فائر بھی ہو گیا. دونوں طرف ملک کے غریب لوگ رہتے ہیں، ہمیں تو فوکس کرنا ہے اپنی ترقی پہ، ڈیولپمنٹ پہ، غربت ختم کرنے پہ. اور وہاں کے لوگوں کو بھی ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ غریب لوگ مر جائیں، مگر ان کی جو ایک ہندتوا کی ڈاکٹرن ہے جس میں پہلے انہوں نے اپنی مائنورٹیز کو پریس کیا اور پھر وہی ڈاکٹرن لے کے پاکستان کی طرف روانہ ہوئے، تو وہ نہیں چلتے. بہرحال اللہ نے ہمیں کامیاب کیا اور جنگ بندی بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، فردر ڈسٹرکشن نہیں ہوئی. ہمارے میڈیم ٹرم اسٹریٹجی جو ہے وہ پانی سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ پانی کا نہیں ہے یہ معاملہ پوری سویلائزیشن کا ہے. پانی کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پانی کیا اوریجن ہے، پانی کا دریا ہے، پانی کیا بیسن ہے، یا پانی ایک سویلائزیشن ہے جسے آپ انڈس ویلی سویلائزیشن کہتے ہیں. تو جب کوئی پانی پہ حملہ کرتا ہے تو وہ پوری سویلائزیشن پہ حملہ کرتا ہے. تو ہماری میڈیم ٹرم جو اسٹریٹجی ہونی چاہیے، آبجیکٹیو جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم پانی کی جو ٹریٹی کو انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی، اگرچہ اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. آپ کبھی پانی پہ پروگرام کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے خود کہہ دیا، وہ جو بنگا کا اسٹیٹمنٹ ہے اس میں خود کہہ دیا کہ یہ یونیلیٹرل، اس کی کوئی سسپینشن ہے ہی نہیں، گنجائش. جو چیز ہو ہی نہیں سکتی اس کو ہم کیا ریکگنائز کریں. لیکن بہرحال ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کو سیٹل کر کے اس کو آگے لانگ ٹرم میں بڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ ہم اللہ نے یہ اس پوری ڈسکشن میں وہ راستہ کھولا ہے. اب ہم پہ یہ منحصر ہے کہ کہیں ہم اس کو مسدود تو نہیں کر دیں گے، یا کہ ایک جس کو میں کہتا ہوں شک سے نہ دیکھیں، اعتماد سے دیکھیں اور اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں اور اس کو لے کر آگے بڑھیں. مگر لانگ ٹرم میں سر یہ تمام معاملات حل ہی نہیں ہو سکتے جب تک کشمیر کا معاملہ حل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ روٹ کاز وہ ہے، ورنہ کل تو ہوگا تم نے مجھے گھورا کیوں سرحد کے پار، پانی چلو نہیں تھا تو تمہاری طرف سے چڑیا کبوتر اور ہم نے تمہارا گرا دیا. تو اس وجہ سے جو روٹ کاز ہے وہ کشمیری ہے. کشمیر بھی نہیں، کشمیری ہیں جن کا استحصال کیا جا رہا ہے، جنہیں حق خود ارادیت دیا گیا ہے. لیکن وہ انگریزی میں وہ کہتے ہیں نا کہ ایڈورسٹی میں بھی اپرچونٹی ہوتی ہے، تو آپ کو اس کے اوپر کیپٹلائز کرتے ہوئے اپنے راستے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ گنگو ہو کے اس اپرچونٹی کو اوپر نہ اپنی پہ حملہ کریں. اس وقت بڑے اعتماد کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ جا کے اس دونوں چیزوں کو، تینوں چیزوں کو نیگوشیٹ کریں. بالکل.